ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ؟ کوئی کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوئی کاف کی کسی وادی میں تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عربی علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں، جبکہ کاف یا کوئے کاف مشرقی وسطی اور عرب کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوئے کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے علاقوں میں تھا، جس پر قبضہ کرنے کے لیے انسانوں کے حکمران آج تک ناکام رہے، کیونکہ قدیم علم میں ان بلند پہاڑی علاقوں کو حصار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوئے کاف دراصل ایک قدیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا دور دراز کا مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین سی مرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئے کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوئے کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں قدیم زمانے میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ کوئے کاف کئی علاقوں پر مشتمل ہے، جن میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوئے کاف سے منسلک ہیں۔ اس طرح کوئے کاف اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، جو تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریہ القدمینی نے 13ویں صدی میں عجائب و مخلوقات و غرائب و موجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا تھا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ زمین نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوئے کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو اونٹنی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوئے کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق و مغرب کا سفر طے کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوئے کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوئے کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئے کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم سورج سے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اسی طرح مخلوق پر فکر کرو، خالق پر فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس پر تعجب کرو کہ کوئے کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال تک سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوئے کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو
پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کی ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے کہ ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے سورج اور چاند کی بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں پر موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ لوگ فرشتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ کتاب اسرار کائنات، تالیف مفتی مولانا امداد اللہ انور، صفحہ 187 تا 188، حوالہ العظمہ ابو الشیخ، صفحہ 993۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل اس دنیا میں ایسا کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جیسے کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے کہ کوہ کاف سے مراد ایک مرید کا ہدف اور دائرہ سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہ کاف کی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحرین قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں ارمانیہ، آذربائیجان، روس اور چیچنیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دور کے ہی اٹلانٹک سٹی کو کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کہ کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فرانزک کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشن ہی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشن میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشن میں کتنے ستارے اور سیارے اور کتنی دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو ہے۔ محققین کے مطابق عروا کی دنیا اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشن میں موجود ہیں، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جس میں نسل انسانی کا قدم رکھنا ممکن نہیں۔ واللہ اعلم۔